السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ احسن اوپن اکیڈمی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد۔ حمد و ثناء اور درود و سلام کے بعد شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ تعالی اپنی کتاب الاصول الثلاثہ میں فرماتے ہیں: والدلیل علی موتہ قوله تعالی انک میت وانہم میتون ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون۔ یہ الاصول الثلاثہ میں تیسرا اصل ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علم، ان کے بارے میں جاننا، اور اس سے پہلے شیخ الاسلام رحمہ اللہ تعالی نے ان کی ابتدائی زندگی بیان کی اور نبوت کے بارے میں بھی بیان کیا اور ہجرت کے بارے میں بھی بیان کیا، اور آخر پہ فرماتے ہیں کہ شیخ الاسلام رحمہ اللہ تعالی کہ ان کا دین مکمل ہو چکا، اور اس کی دلیل بھی لاتے ہیں۔ تو اس کے بعد فرماتے ہیں والدلیل علی موتہ، تو دین مکمل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے، انہوں نے انتقال کیا، وہ وفات پا گئے، اور ان کے وفات کی، ان کے موت کی دلیل ہے قولہ تعالی، اللہ سبحانہ و تعالی کا یہ فرمان: انک میتن، بے شک آپ میت ہو، مرنے والے ہو، وانہم میتون، اور وہ بھی میت ہیں، مرنے والے ہیں، ثم یعنی وہ کفار بھی مرنے والے ہیں، ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، پھر بے شک آپ قیامت کے روز اپنے رب کے پاس ایک دوسرے سے جھگڑا کرو گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی اس دن عدل کرے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالی مومنوں کو کامیابی سے نوازے گا اور کافروں کو اس کا بدلہ دے گا۔ والناس اذا ماتوا یبعثون، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ لوگ جب مرتے ہیں، یبعثون، تو ان کو مرنے کے بعد پھر اٹھایا جائے گا، اور ان میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، کہ قیامت کے دن آخرت میں لوگوں کو پھر سے زندہ کیا جائے گا، ان کو پھر سے قبروں سے اٹھایا جائے گا، اور اس پر ایمان ہونا چاہیے۔ والدلیل قولہ تعالی، اور اس کی دلیل ہے اللہ سبحانہ و تعالی کا یہ فرمان: منہا خلقناکم، اسی سے ہم نے آپ سبوں کو پیدا کیا، یعنی مٹی سے پیدا کیا۔ پہلے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، پھر جو ہے اس کے بعد لوگوں کو نطفہ سے پیدا کیا، یا ایسا بھی کہا جا سکتا ہے کہ منہا خلقناکم، اسی سے ہم نے آپ کو پیدا کیا، کہ انسان جو کھاتا ہے، جو اس کی زندگی ہے، وہ اسی زمین سے ہی نکلتی ہے، تو اسی سے جو اگتا ہے وہی انسان کھاتا ہے، اور اسی سے اس کو پیدا کیا گیا ہے، اور اسی سے جو ہے وہ مادہ بنتا ہے جس سے انسان پیدا ہوتا ہے۔ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اور اسی میں ہم آپ کو لوٹائیں گے، یعنی جب آپ مرو گے اور آپ کو دفنایا جائے گا تو اسی زمین میں آپ کو لوٹائیں گے۔ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، اور اسی سے ہم آپ کو دوسری بار نکالیں گے۔
تو یہی یہاں پر جو شاہد ہے وہ یہی ہے کہ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ، اور اسی سے ہم آپ کو نکالیں گے تارتن اخرى، دوسری بار، یعنی قیامت کے دن جب لوگوں کو اپنی قبروں سے زمین سے نکالا جائے گا، پھر سے زندہ ہو جائیں گے لوگ، اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے اپنے اعمالوں کا جواب دینے کے لیے۔ اور دوسری دلیل ہے اس کی وقولہ تعالی، اور اللہ سبحانہ و تعالی کا یہ فرمان واللہ انبتکم من الارض نباتا، اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو زمین سے نکالا ہے، زمین سے نکالا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو زمین سے پیدا کیا، مٹی سے پیدا کیا ہے جیسے کہ آدم علیہ السلام کو، اور جو بھی انسان ہے وہ زمین سے نکلا ہوا فصل، زمین سے نکلی ہوئی سبزی وغیرہ کھاتے ہیں، اور جو گوشت بھی وہ کھاتے ہیں، وہ گوشت کھانے والے بھی زمین کی ہی سبزی کھاتے ہیں، تو اسی سے وہ مادہ بنتا ہے جن سے انسان پیدا ہوتا ہے۔ ثم یعیدکم فیہا، پھر آپ کو اسی میں لوٹائیں گے، ویخرجکم اخراجا، اور آپ کو اسی سے نکالیں گے، تو آپ کو پھر آپ مرو گے، پھر دفن کیا جائے گا آپ کو، یعنی لوگوں کو کہا جا رہا ہے، اور اسی سے آپ کو پھر نکالیں گے قیامت کے دن، پھر سے زندہ کریں گے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں وہ بعد البعث، اور جب لوگوں کو زندہ کیا جائے گا، بعث یعنی مرنے کے بعد زندہ ہونا، بعد البعث، بعث کے بعد، مرنے کے بعد، زندہ ہونے کے بعد، محاسبون، ان کو حساب لیا جائے گا اپنے اعمال کا، ومجزیون باعمالہم، اور ان کو اپنے اعمال کی جزا دی جائے گی، لوگوں کو پھر حساب لیا جائے گا قیامت کے دن، اور ان کو اپنے اعمال کی جزا دی جائے گی۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ والدلیل قولہ تعالی، اور اس کی دلیل ہے اللہ سبحانہ و تعالی کا یہ فرمان وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ کا ہی ہے جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ آسمان میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، لیجزی الذین اساءوا بما عملوا، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی ان کو بدلہ دے، ان کو بدلہ دے جنہوں نے برے اعمال کیے ہیں، وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، اور اللہ سبحانہ و تعالی ان کو بھی بہتر جزا دے جنت کے طور پر جنہوں نے اچھے اعمال کیے ہوں، جنہوں نے اچھے اعمال کیے ہوں۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے سب کچھ واضح ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالی کو سب کے اعمالوں کی خبر ہے، وہ جانتا ہے۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، پس جو شخص ذرہ برابر بھی عمل کرے گا، خیر کرے گا، تو وہ اس کو پائے گا، تو وہ اس کو دیکھے گا وہاں پہ۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو شخص ذرہ برابر بھی شر کرے گا وہ بھی وہاں پہ اس کو وہ دیکھے گا، تو کوئی بھی چیز چھپی نہیں ہوگی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی لوگوں کو اچھائیوں کا، نیکیوں کا بدلہ دے گا، 10 گنا بدلہ دے گا، 700 گنا تک، 700 گنا تک اللہ سبحانہ و تعالی نیکیوں کا بدلہ دے گا۔ تو بہرحال بعث کے بعد جو ہے لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے کھڑا ہونا ہے، ان سے حساب لیا جائے گا۔ وَمَنْ كَذَّبَ بِالْبَعْثِ، اور جو شخص اس بعث کو جھٹلاتا ہے، یعنی جو شخص یہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد زندہ نہیں ہونا ہے، حساب نہیں دینا ہے، کفارا، اس نے کفر کیا، تو وہ کافر ہے۔ اور اس کے کفر کی کیا دلیل ہے؟ والدلیل قولہ تعالی، اور اس کی دلیل ہے اللہ سبحانہ و تعالی کا یہ فرمان زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، ان لوگوں نے یہ گمان کیا جنہوں نے کفر کیا ہے کہ ان لن یبعثوا، کہ ان کو
اٹھایا نہیں جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کو یہ عقیدہ ہو، جن کو یہ ایمان ہو، جن کو یہ عقیدہ ہو کہ وہ مرنے کے بعد اٹھائے نہیں جائیں گے، اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو کافر کہا ہے۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو شخص مرنے کے بعد زندہ ہونے اور حساب لینے سے کا انکار کرے گا تو وہ شخص جو ہے کافر ہے۔ تو اس کی دلیل یہی ہے، قل بلا وربی لتبعثن، فرما دیجئے بالکل اللہ میرے رب کی قسم، لتبعثن، آپ کو ضرور اور ضرور اٹھایا جائے گا، مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا، ثم لتنبؤن بما عملتم، اور آپ کو ضرور اور ضرور اس چیز کی خبر اور جانکاری دی جائے گی جو آپ نے کیا تھا، وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی پر بہت آسان ہے۔ تو مرنے کے بعد زندہ ہونے پر ایمان لانا ہے، اور یہ تقدیر کے پر ایمان کے تو یہ جو ہے ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ تو جو شخص مرنے کے بعد زندہ ہونے کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ وَأَرْسَلَ اللَّهُ جَمِيعَ الرُّسُلِ، اور اس کے بعد شیخ رحمہ اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے تمام رسولوں کو بھیجا ہے، مبشرین و منذرین، بشارت دینے والے اور ڈرانے والے۔ جو اللہ سبحانہ و تعالی کی فرما برداری کرے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے، ان کو جنت کی بشارت دینے والے ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے ان کو جہنم سے ڈرانے والے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں ان کو مبشرین اور منذرین بنا کے بھیجا، جنت کی بشارت دینے والے اور جہنم سے ڈرانے والے۔ والدلیل قولہ تعالی، اور اس کی دلیل ہے اللہ سبحانہ و تعالی کا یہ فرمان، رسلا مبشرین و منذرین، رسلا یعنی وہ رسول ہیں، مبشرین بشارت دینے والے، خوشخبری دینے والے جنت کی فرما برداروں کو، ومنذرین اور ڈرانے والے جہنم سے نافرمانوں کو، لئلا یکون للناس علی اللہ حجت، تاکہ لوگوں کے لیے اللہ پر کوئی حجت نہ رہے، بعد الرسل، رسولوں کو بھیجنے کے بعد، تاکہ لوگ جو ہے رسولوں کے بھیجنے کے بعد اللہ سے یہ نہ کہیں کہ ہمارے پاس تو کوئی نہیں آیا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے رسول بھیجے تاکہ لوگوں کے لیے کوئی حجت نہ ہو اللہ سبحانہ و تعالی پر۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے جو رسول بھیجے ہیں اپنی قوم کی طرف، اولہم، ان میں سے پہلا جو رسول جو ہے، نوح علیہ الصلوۃ والسلام، پہلا رسول ہے نوح علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کیا تھے، تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ نبی تھے۔ تو رسول جو ہے، رسول پہلے تھے نوح علیہ الصلوۃ والسلام، وآخرهم محمد، اور ان میں سے آخری محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ خاتم النبیین، اور وہ خاتم النبیین ہے، یعنی نبیین پر مہر ڈالنے والے، یعنی اس کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا، وہ آخری ہے نبی اور رسول۔ والدلیل علی ان اولہم نوح، اور اس کی دلیل کیا ہے کہ پہلا رسول نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہے، قولہ تعالی، اللہ سبحانہ و تعالی کا یہ فرمان، انا اوحینا الیک، ہم نے آپ کی طرف وحی کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کما اوحینا الی نوح، جیسے کہ ہم نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی کی، والنبیین من بعدہ، اور اس کے بعد نبیین پر ہم نے وحی کی۔ تو جب نوح اور اس کے بعد نبیین پر ہم نے وحی کی، تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام پہلے رسول تھے۔ تو وَكُلُّ أُمَّةٍ بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهَا رَسُولًا، اور ہر ایک امت اس کی طرف اللہ سبحانہ و تعالی نے رسول کو بھیجا ہے، من نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، ہر ایک امت کی طرف اللہ سبحانہ و تعالی نے رسول بھیجا، نبی بھیجا، ان کو جنت کی بشارت دینے اور جہنم سے ڈرانے کے لیے۔ تو ہر ایک نے اپنی امت کو بشارت دی اور ڈرایا، یامرہم بعبادت اللہ، اور ہر ایک نبی اور ہر ایک رسول نے اپنے امت کو اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت کرنے کا حکم دیا، وحدہ،
صرف اسی کی عبادت کرنے کا حکم دیا. وَيَنْهَاهُمْ عَنْ عِبَادَةِ الطَّاغُوتِ، اور اللہ سبحانہ وتعالی اور ہر ایک نبی نے اپنی قوم کو روکا طاغوت کی عبادت کرنے سے، طاغوت کی عبادت کرنے سے. یعنی ہر قوم نے، ہر نبی نے، ہر رسول نے اپنی قوم کو توحید کا حکم دیا اور شرک سے روکا. والدلیل قولہ تعالی، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل ہے اللہ سبحانہ وتعالی کا یہ فرمان وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور بتحقیق ہم نے ہر ایک امت میں رسول بھیجا، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اور اس رسول نے اپنی قوم کو یہ خطاب کیا، یہ حکم دیا کہ صرف اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے اجتناب کرو. تو ہر ایک قوم کو، ہر ایک نبی کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی قوم کی طرف بھیجا، ہر ایک رسول کو، ہر ایک نبی کو اپنی قوم کی طرف بھیجا توحید کی دعوت کے لیے اور شرک سے روکنے کے لیے، تاکہ لوگ صرف اللہ سبحانہ وتعالی کی ہی عبادت کرے. تو وفترض اللہ علی جمیع العباد، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے تمام بندوں پر یہ فرض کیا ہے کہ الکفر بالطاغوت، کہ وہ طاغوت کا کفر کرے. اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے تمام بندوں پر طاغوت کا حکم کرنے کو فرض کیا ہے، کہ طاغوت کا کفر کرنا ہے. یہ طاغوت کیا ہے؟ یہ طاغوت کیا ہے؟ والایمان باللہ، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے تمام بندوں پر یہ فرض کیا ہے والایمان باللہ، کہ وہ اللہ پر ہی ایمان لائے، طاغوت کا کفر کرے اور اللہ پر ہی ایمان لائے. اور یہ طاغوت کیا ہے؟ قال ابن القیم رحمہ اللہ، ابن القیم رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ معنی الطاغوت، طاغوت کا معنی ہے ما تجاوز به العبد حدہ، کہ بندہ جس سے اس کی حد کو تجاوز کرے، من معبود، معبود سے، یعنی معبود میں حد تجاوز کرے. معبود یعنی جس کی عبادت کی جائے، تو عبادت صرف اللہ سبحانہ وتعالی کی کرنی ہے. تو اللہ کے علاوہ جس کی کوئی شخص عبادت کرے گا تو اس کو معبود کہیں گے، جب وہ اس عبادت پر راضی ہو. جب وہ اس عبادت پر راضی ہو تو اس کو معبود کہیں، اس کو طاغوت کہیں گے. کوئی شخص جو ہے کسی کی عبادت کرتا ہے، کسی کا سجدہ کرتا ہے، اور جس کا سجدہ کیا جائے، جس کی عبادت کی جائے، وہ اس پر راضی ہو، تو اس شخص کو طاغوت کہیں گے. تو ان طاغوتوں کا کفر کرنا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے صرف جو ہے فرض کیا ہے بندوں پر کہ وہ صرف اسی پر ایمان لائے، اللہ پر ہی ایمان لائے اور طاغوت کا کفر کرے. تو طاغوت اس کو کہیں گے جس معبود میں ایک انسان حد سے تجاوز کر جائے، او متبوع، یا جس کی پیروی کی جائے اس کی پیروی میں حد سے بڑھا جائے، اور او مطاع، اور جس کی اطاعت اور فرمانبرداری میں حد سے بڑھا جائے. یعنی اگر کسی کی اتباع کی جائے اور اللہ سبحانہ وتعالی کی اتباع کو چھوڑ کر کسی اور کی اتباع کی جائے، اور اللہ سبحانہ وتعالی کے فرمان کو چھوڑ کر کسی اور کے فرمان کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے اور حد سے تجاوز کیا جائے، تو اس کو طاغوت کہیں گے. تو اس شخص کو طاغوت کہیں گے. جیسے کہ ابن القیم رحمہ اللہ تعالی نے اس میں یہ واضح کیا ہے، اس آیت، اس طاغوت کے معنی میں یہ واضح کر دیا ہے کہ طاغوت کس کو کہیں گے. تو بہرحال شیخ رحمہ اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں والطواغیت کثیرون، اور طاغوت بہت سارے ہیں، طاغوت بہت سارے ہیں. ورؤوسهم خمسۃ، اور ان کے جو رؤوس ہے، ان کے جو سردار ہے، ان کے جو ہیڈ ہے، وہ 5 ہیں. تو طاغوت تو بہت سارے ہیں لیکن ہیڈ جو ہے ان کے سردار جو ہے وہ 5 ہے. نمبر 1 ابلیس، لعنہ اللہ، اللہ سبحانہ وتعالی اس پر لعنت کرے. تو ابلیس طاغوت میں سے پہلے نمبر پہ ہے، وہ ہیڈ ہے طاغوت کا، اور اس طاغوت کا کفر کرنا ہے. ومن عبد وهو راض، اور دوسرا وہ ہے کہ جس کی عبادت کی جائے اس حال میں کہ وہ اس پر راضی ہو. ٹھیک ہے، تو وہ بھی طاغوت ہے. لیکن اگر کسی کی عبادت کی جائے
اور وہ اس عبادت پر راضی نہ ہو تو اس کو طاغوت نہیں کہیں گے. جیسے کہ مثلا کرسچن جو ہے وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کرتے ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو اس پر راضی نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا آپ نے لوگوں کو کہا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا معبود بناؤ، میری عبادت کرو؟ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہے گا ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، میں نے تو صرف ان کو یہی کہا کہ جو آپ نے مجھے حکم دیا کہ میرے اور اپنے رب کی عبادت کرو، تو آپ تو ان پر گواہ تھے. تو بہرحال عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو اس کا انکار کرے گا، تو وہ تو اس پر راضی نہیں ہے. اس نے تو توحید کی دعوت دی، لوگوں کو صرف اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا. تو طاغوت اس کو کہیں گے جس کی عبادت کی جائے لیکن وہ اس پر راضی ہو، وہ اس پر راضی ہو. وَمَنْ دَعَا النَّاسَ إِلَىٰ عِبَادَةِ نَفْسِهِ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگوں کو اپنی عبادت کی طرف بلائے، جیسے کہ فرعون لوگوں کو اپنی عبادت کی طرف بلاتا تھا، میں ہی آپ کا رب ہوں، اعوذ باللہ، میری عبادت کرو. اور جو لوگوں کو اپنی عبادت کی طرف بلائے وہ بھی طاغوت ہے، تو اس طاغوت کا کفر کرنا ہے. وَمَنْ ادَّعَا شَيْئًا، اور جو من علم الغیب، اور جو علم الغیب میں سے کسی بھی چیز کا دعویٰ کرے وہ بھی طاغوت ہے. تو ابلیس طاغوت ہے، اور جس کی عبادت کی جائے اور وہ اس پر راضی ہو وہ بھی طاغوت ہے. نمبر 3 کہ جو لوگوں کو اپنی عبادت کی طرف بلائے وہ بھی طاغوت ہے. نمبر 4 جو علم غیب میں سے کسی بھی چیز کا دعویٰ کرے وہ بھی طاغوت ہے، جو کہے کہ میرے پاس غیب کا علم ہے، جو چھپا ہوا ہے. غیب کا علم تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے، غیب کا علم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے، اللہ کے سوا کسی کو غیب کا علم نہیں ہے. تو ومن حکم بغیر ما انزل اللہ، اور پانچواں وہ ہے جو وہ فیصلہ کرے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل نہ کیا ہو، یعنی اس سے فیصلہ کرے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل نہ کیا ہو، اللہ کی شریعت کے بغیر کسی اور سے دنیاوی جو ہے قانون سے فیصلہ کرے وغیرہ، تو وہ بھی طاغوت ہے اور اس کا بھی کفر کرنا ہے. والدلیل قولہ تعالی، اور اس کی دلیل ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرمان لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین میں کوئی بھی اکراہ نہیں ہے، تو رشد غی سے واضح ہو چکا ہے. فمن یکفر بالطاغوت، پس جو طاغوت کا کفر کرے، ویؤمن باللہ، اور اللہ پر ایمان لائے. تو سب سے پہلے طاغوت کا ہی کفر کرنا ہے، جن کے سردار اور رؤسا یہ 5 ہیں، تو ان تماموں کا کفر کرنا ہے اور اللہ پر ایمان لانا ہے. تو جو ایسا کرے گا فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اسی نے مضبوط کڈے کو تھام لیا، لا انفصام لها، جو اس سے جدا ہونے والا نہیں ہے. واللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی سننے والا ہے اور علیم ہے. وهذا هو معنى لا الہ الا اللہ، اور یہ جو آیت ہے یہی لا الہ الا اللہ کا معنی ہے، کہ پہلے طاغوت کا کفر کرنا ہے اور اس کے بعد اللہ پر ایمان لانا ہے. تو لا الہ کوئی بھی معبود نہیں ہے، تو اس میں طاغوت کا کفر ہے، کوئی بھی معبود نہیں ہے. پھر اللہ پر ہی ایمان لانا ہے، الا اللہ، سوائے اللہ کے. تو لا الہ اس آیت میں جو ذکر کیا گیا ہے وہی اس لا الہ الا اللہ کا معنی ہے. وفی الحدیث، اور حدیث میں بھی آیا ہے رأس الامر الاسلام، رأس الامر الاسلام وعموده الصلاة، رأس الامر الاسلام، اسلام کے امر کا سر جو ہے، ٹھیک ہے، یعنی اسلام کا جو سر ہے، وہ عمودہ، اور اس کا عمود جو ہے اور اس کا پلر جو ہے وہ کیا ہے؟ الصلاۃ. تو الصلاۃ جو ہے، نماز جو ہے، وہ اہم چیز ہے، وہ اہم چیز ہے، وہ اسلام کا سر ہے اور عمود ہے وہ اس عمارت کا، اسلام کی عمارت کا. وہ ذروۃ سنامہ ہی، اور اس کی چوٹی جو ہے وہ ہے الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ سبحانہ و تعالی کے راستے میں جہاد کرنا، اللہ سبحانہ و تعالی کے راستے میں
جہاد کرنا تو اللہ سبحانہ و تعالی کی ہی عبادت کرنی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے ہی نماز پڑھنی ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے، اور اسی کی دین کے لیے اور اسی کے دین کی بلندی کے لیے جہاد کرنا ہے۔ تو یہی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اور تمام انبیاء نے اپنی قوم کو اسی توحید کا حکم دیا ہے، اور شرک سے روکا ہے کہ طاغوت کا کفر کرنا ہے اور صرف اللہ پر ایمان لانا ہے۔ یہی ان کا مقصد تھا، جس مقصد کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان اور جن کو پیدا کیا، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انس کو اسی لیے پیدا کیا تاکہ وہ صرف اور صرف میری ہی عبادت کرے۔ تو یہی مقصد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہمیں پیدا کرنے میں۔ تو اسی کے ساتھ واللہ عالم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ تو الاصول الثلاثہ کتاب الحمدللہ مکمل ہوئی، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔